جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و حضرات. ریپل افیکٹ پروڈکشنز کی جانب سے بہت ساری نیک تمنائیں اور سلام پیش کرتے ہیں، اور ان ویورز کا تھینک یو ویری مچ جنہوں نے ہمارا لیٹسٹ جو شارٹ فلم دیکھی، ڈی جے ڈیٹیکٹیو ایجنسی، یعنی کہ دلبر جانی ڈیٹیکٹیو ایجنسی، جس میں ہم نے جو بیسکلی اس میں کانسیپٹ پیش کیا، پاکستانی جو دیسی ٹچ ہم نے دیا ہے شرلک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن کا، لیکن ہم نے اس کی پیروڈی کرتے ہوئے دو اسٹوپڈ کریکٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کریکٹرز کو لے کے ہم آگے بھی جو ہیں چلیں. تو چلیں باقی باتیں ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ اسٹیج کے منجے ہوئے فنکار جو اپنے کیریئر میں جب اسٹڈیز کر رہے تھے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے رول ادا کیے اور اسٹیج میں بڑا نام کمایا. تو سر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم باتیں کریں تو پہلے ان کی طرف سے ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ جی ان کا کیا ایکسپیرینس تھا. اوور ٹو سر سجاد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب لوگ؟ یہ جو ریپل افیکٹ کی طرف سے ہماری جو پروڈکشن تھی، پروجیکٹ تھا، اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. اور اس میں خاص طور پہ جو فاروق نے جو کنسیپٹ دیا تھا کہ شرلک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن کے طرز کے اوپر اس کی ایک پیروڈی بنائی جائے، اٹ واز اے ونڈرفل آئیڈیا. اور جس میں عثمان نے جو اپنے ڈائلاگ رائٹنگ اور اسٹوری رائٹنگ میں اپنا اس نے حصہ ڈالا. ہمارا یہ پروجیکٹ جو تھا میرے خیال میں اٹ واز فرسٹ ٹائم آن کیمرا میرا یہ کوئی شوٹ تھا. اور لیکن یہ ہے کہ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس ود دس ٹیم. اور اس سے پہلے آبویسلی جیسے تم بتا چکے ہو فاروق کہ میں اسٹیج کے اوپر تو بہت زیادہ تھیٹر بھی کیا ہے، میں نے اسٹیج بھی کیا ہے، اور اس میں لائیو پرفارمنس جو کی ہے وہ شاید لوگوں نے شاید اتنا زیادہ اس کو دیکھا نہیں ہے. اگر وہ دیکھتے تو شاید بھی اندازہ اور لگاتے کہ سر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ تو چلے اسٹیج پہ پلے کرتے رہے اور میں ہمیشہ کرٹنس کی بیک سائڈ پہ ہوتا تھا ایز اے ساؤنڈ انجینئر. اور یس آپ کو بہت دفعہ جو ہے نا ری ٹیک کرنے پڑتے تھے ریہرسلز میں، جان کے جو میں ساؤنڈ میں بیک گراؤنڈ میوزک میں مستی کرتا تھا. اور میاں سختہ کی موٹر جو ہے وہ پلے جو اس وقت کرنل صاحب ہمارے کرنل ولی نے جو لکھا تھا، جس میں آپ نے وہ بوڑھے شخص کا کردار کیا تھا، میرے خیال وہ آج تک مجھے یاد ہے، اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی میرے خیال آپ کا. ہاں وہ یس. میں واقعی اس چیز کو دیکھتا ہوں تو پاس میں دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں میرا سب سے بیسٹ پرفارمنس وہی رہی تھی. بالکل اور بالکل. مجھے سب سے اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی فرو کہ کرنل ولی نے مجھے صرف 3 دن پہلے وہ اسکرپٹ دیا تھا، صحیح بات ہے. اور انہوں نے میں ہاسپٹل میں تھا جب وہ مجھے اسکرپٹ دے کے گئے تھے، اور ہی سیڈ کہ یہ تم نے ہی کرنا ہے. اور میں نے کہا کہ سر یہ ہو سکے گا مجھ سے؟ تو کہتے نہیں، آئی نو تم ہی کر سکتے نہیں ہو. سر، اٹ واز میرے خیال ہٹ، میرے خیال اس ادارے کی ہسٹری میں میاں سختہ کے موٹر جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ میاں سختہ کی موٹر جو ہے وہ آئے مطلب وش کہ جی وہ کرنل ولی کہ کسی کے پاس اگر وہ اسکرپٹ پڑھا ہو تو ہم اس کو شارٹ فلم اس کے اوپر بنائیں اور وہی کریکٹرز کو اس کے دوبارہ زندہ کیا جائے. اس کو ریمیک کیا جائے. واقعی اٹ واز ایک جسے کہتے ہیں کہ، اور ان کی بڑی ایفرٹ تھی اس میں کرنل ولی کی. بالکل ایسی ہے. اگر دیکھو نا آپ، کیونکہ انہوں نے لکھا خود تھا، پھر ان کی ڈائریکشن انہوں نے خود دی، اور جس طرح کی انہوں نے ڈائریکشن دی، اور رام صاحب نے خاص طور پہ وہ جو فضلو کا کریکٹر تھا ایک میرے صحیح. ساتھ جو میرا نوکر تھا، جی 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 اگر جی. تمہیں یاد ہو. ہاں توصیف تھا آئی ڈاؤٹ، اگر میرا خیال ہے پتہ نہیں یس کس طرح. بالکل. نہیں توصیف نہیں تھا، وہ دوسرا تھا اپنا سم نام بول رہا ہوں اس کا. کراچی آئٹ تھا کراچی ہمارا آئٹ. اچھا افسر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. افسر افسر ہاں افسر افسر. ہاں افسر اشفر افسر اشفر افسر امام. اشفر افسر انعام. امام. ہاں. اظفر امام، سوری، اظفر امام. تو ہی بہرحال واز دا ون. چلیں، بہرحال آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ کا ہمارے ساتھ پہلا ایکسپیرینس تھا، اور 1.5 دن میں ہم نے یہ شوٹ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آفس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے آج پہلی دن تو 2 حادثے ہوئے. ایک تو میری ہاں میٹنگ کی وجہ سے مجھے بڑی ٹینشن چڑھی ہوئی تھی،
اور میری ڈائریکشنز کو چھڑوا کے آپ نے مجھے بھی ایکٹر بنا دیا، حالانکہ میں نے اس میں اوور ایکٹنگ کی، لیکن میرے خیال میں تم نے اپنا کریکٹر جو تمہارے لیے خاص طور پہ لکھا گیا اس پہ تم واقعی جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میری پرسنالٹی سے بہت قریب ترین تھا، میں یہ حرکتیں کرتا رہا ہوں. لیکن بہرحال اپارٹ فرام دیٹ سائڈ تو اس میں بیسکلی ڈائریکشنز میں نے دینی تھیں، جو اس میں کمی رہی ایکٹنگ کی وجہ سے، کچھ فریمنگ میں مسئلے تھے، لیکن ہم نے ایز اے سیٹ پہ بہت انجوائے کیا. اور مزے کی بات ہے کہ کہانی میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ یار 3 اسٹوپڈ کریکٹرز پہ ہونا چاہیے، کہ چلیں 2 ڈیٹیکٹیو تو اسٹوپڈ ہی ہیں اور لوزرز ہیں، لیکن جو اس کے پاس کیس حل کرانے خاتون آئے گی جس کا مرڈر اسی رات ہو گیا تھا. اگر جو لوگ کرٹکس ہیں یا جو قریبی ترین سٹوری دیکھنے والے ہیں تو انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس ڈریس میں وہ خاتون آتی ہے اسی ڈریس میں وہ جنگل میں بھی جاتی ہے. تو ایکچولی اس کے میاں نے مرڈر اس کو جنگل میں اسی رات کر دیا ہوتا ہے، اور ناؤ شی وانٹیڈ، اس کا جو گوسٹ ہے وہ آتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جی اس کی ڈیڈ باڈی ہم ریکور کریں اور تاکہ اس کو انجام تک پہنچایا جا سکے کرمنل کو. لیکن ان بیوقوفوں کو سمجھ نہیں آتی وہ سٹوری کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور اس اسٹوپڈ کریکٹر جو اس کے پاس آتے ہیں دونوں کے پاس، اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکوینسنگ ساری سٹوری کا، ایک سٹوری سنانا شروع کرتی ہے تو اس کو بریک کر کے واقعہ کہیں سے کہیں شروع کر دیتی ہے. تو وہ ایک بڑی اچھی مطلب ایک آئیڈیا تھا کہ وہ ڈیٹیکٹیوز کو بھی پاگل کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ پہلے ہی پاگل ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ اس کا اور انجام نکالتے ہیں. اور پھر یاد ہوگا جی اس کو میں لائک نا اس کو میں ایک وہ سیٹ کام کی بجائے وہ سینیکل کامیڈی کے نام دوں گا، کہ یہ ایک ایسی کامیڈی تھی جو کہ جس میں سینیکل ایک افیکٹ زیادہ تھا. کافی لوگوں نے کہا مجھے کہ جی ہمیں سٹوری نہیں سمجھ آئی نا، تو ان کو میں نے بتایا کہ یار تھوڑا سا آپ اس میں ہمارے سٹوریز میں مسٹری ضرور ہوتی ہے اور ٹیل ہم دیتے ہیں، کہ اگر ٹیل آپ اس میں یہ دیکھیں تو لڑکی کے کپڑوں سے پکڑا جا سکتا تھا کہ جی وہ کپڑے سیم تھے، وہ انٹینشنلی جو ہے وہ ہم نے ڈریس سیم رکھا تھا کہ اسی ڈریس میں اس کا مرڈر ہوا تھا. اور دوسرا اینڈ پہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرڈر تھا تو یہ کس طرح آ گئی اور کیا کرنے آئی تھی. تو بہرحال اٹ واز اے نائس ایفرٹ. اس سے بہتر ہو سکتی تھی لیکن ڈیٹ دن اور جگہ کا اور ٹائم کی آپ بالکل اب جو خاص طور پہ آپ کو اگر آپ دیکھو تو ہم میرے خیال میں پچھلے 3 مہینے سے ہم کوشش 4 مہینے سے کر رہے تھے کہ شاید ہم شوٹ کسی نہ کسی دن کر سکیں. بالکل بیچ میں کبھی فاگ آ جاتی تھی، ہم نہیں پہنچ پاتے تھے اپنا صحیح. پھر کووڈ کی وجہ سے پھر سائٹ پہ نہیں پہنچ ہاں پاتے تھے، کووڈ کی وجہ سے ٹائم ہمارا ضائع ہوا ضائع اتنا. ہوا، ٹھیک ہے اور نا. تو وداؤٹ ریہرسل، پھر اور ایک بھی ریہرسل ہم نے نہیں کی اس کی. بالکل یہ بھی ہے کہ ایک بھی ریہرسل نہیں کی. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ واز ایکسپیرینس ایسا تھا کہ میں چونکہ شاید اس ایکسپیرینس سے پہلے گزر چکا تھا. جیسے ایکسٹمپور میں تھا تمہیں سارا. کہنے والی ہاں نے مجھے کہہ رہی کہ مجھے کہنے والی نے جو 45 منٹ کا وہ جو ایک اسٹیج ڈرامہ دیا تھا یا سوتا کی موٹر جس کی تم بات کر رہے ہو، 45 منٹ I had to stay on the stage. اور بالکل مجھے 3 دن میں اسکرپٹ یاد کرنا تھا، اور آپ کے ساتھ میرے خیال میں 1.5 دن کا ٹائم تھا ہمارے پاس، اور ہم نے شوٹ پورا کرنا تھا اس صحیح صحیح اسٹوری کو. صحیح کہہ رہے ہیں. اٹ واز اے ونڈرفل اور یار پہلے دن ایکسپیرینس. تو آپ کو یاد ہے جب ڈرون کا ہم شاٹ لے رہے تھے تو ڈرون کریش کر گیا، اور پھر وہ پھر آپ نے ریکور کیا جا کے. اس کی الگ ٹینشن تھی کہ ڈرون جو ہے وہ درختوں سے ٹکرا کے تو پہلا دن واز ہاں بڑا ہی برا گزرا. تو اب آگے اس کے بعد تم نے پھر جانا بھی تھا میرے خیال میں، یاد ہے؟ اس کے فوراً بعد تم نے شام کو نکلنا بھی تھا کہ جی وہ نکلنا، کال آ گئی، میں ہاں نے جانا کال ہے. آ گئی ہے جانا تھا. کال آف کی ہم نے پھر شوٹنگ کو، اور پھر اگلے دن پھر اسٹارٹ کرتے کرتے اگلے دن ایک 1:30 بج گیا، اور پھر مغرب تک ہم 1-1:30 نے بج گیا. کلوز کیا پھر سارا. یا تو بیچ میں بارش بھی ہو گئی تھی اور بارش بھی ہو آل گئی تھی دیٹ. بالکل. لیکن بہرحال اچھا ایکسپیرینس تھا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آگے اسٹوری لے کے چلیں، کانسیپٹ اچھا ہے دونوں کا کریکٹرز کا، تو اس سے ہم کافی اسٹوریز بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں آگے، ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اسکرپٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نہیں آئی ایم آلویز اویلیبل. اور میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے اف اٹ از پاسبل. واقعی کرنا چاہیے. کوئی اچھے سے اگر اسکرپٹ رائٹر مل جاتا ہے تو وی شوڈ ڈو اٹ.
بالکل ایک ہیں ہماری دوست ہیں جو جیو کے لیے لکھتی رہی ہیں، وہ اچھی رائٹر ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کو میں اسٹوری کا ایک پلاٹ ہی دینا ہوتا ہے، میرا کام ہے ایک پلاٹ دے دینا، اور باقی یس ڈائلاگس تو اس نے اسکرین پلے یا جس نے بھی اسکرپٹ لکھنا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو میں تو اس کو اوور آل ایک چیز بتا دوں گا. تو اگلی اسٹوری پھر کوئی ایک لے کے آتے ہیں دونوں کی، اور اب تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ان کے حالات بدلیں کہ نہیں بدلے، کیا دماغ میں آتا ہے اگلی اسٹوری تو پھر انشاءاللہ کریں گے. لیکن ایسے ہی بہرحال نہیں، لوگوں نے اس کا جو ہے میرے خیال میں رسپانس بہت اچھا دیا ہے. اینڈ مجھے پتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ ہمارے مزاح کو انشاءاللہ سمجھے گی بھی اور انجوائے بھی کرے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ فوراً جو ہے نا شارٹ فلمز اگر آپ دیکھیں نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے زیرو بجٹ شارٹ فلم تھی، کوئی بجٹ نہیں تھا، خود ہی نہ ہمارے پاس اور کوئی لائٹس کے لیے بندہ تھا، کیمرہ بھی خود سیٹ کر رہے تھے، اور ہر چیز وہ مطلب اکوپمنٹ بھی صحیح نہیں تھا، جگہ بھی جس طرح آپ کے سامنے ہی تھی، اور سخت گرمی، اور 1.5 دن کے اندر شوٹ کرنا اور وداؤٹ ریہرسل جانا، تو یہ چیزیں پرابلمز ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی شارٹ فلم جو ہیں اس کے چوتھی شارٹ فلم ہے کہ چاروں میں کنٹینٹ جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ تھا، چاہے ہم اس کو صحیح بنا سکے نہ بنا سکے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک کنٹینٹ کی تعلق ہے، کنٹینٹ جو ہے نا وہ ہمارا بڑا ہٹ کے ہوتا ہے. باقی جتنے لوگ کام کریں شارٹ فلمز کے اوپر، اور اچھا خاصا لوگ اگر آپ ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھیں تو ان کی تو شارٹ فلم کی پوری انڈسٹری ہے، تو ان کے تو اینڈ کریڈٹس پڑھنا شروع ہوئے تو 35 تو بندوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں جو ان کی پروڈکشن ٹیم کا جہاں حصہ ہوتے ہیں. یس تو بالکل ایسے ہی. ہماری پروڈکشن ٹیم میں ہماری تو تو میرے خیال میں پروڈکشن ٹیم ہی صرف 3 بندوں کی، تین 4 بندوں تین کی تھی. ہاں وہی تھے، ایسے وہی ہی ہے. وہی جو 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 بالکل ایکٹ کر رہے تھے وہی پروڈکشن ٹیم تھی. وہی تو پروڈکشن ٹیم تھی ہاں بیسیکلی، تو اور کیا. ایسے لیکن ہی. یہ کہ اٹ واز واقعی ایسا ہی ہے کہ ہمارا، ویسے آپ کا میں نے دیکھا ایک دو جو خاص طور پر فراموش وغیرہ، اور بالکل. ایک دو اور میں نے آپ کی شارٹ فلمز دیکھی ہیں. اچھی، بہت اچھی ایفرٹ آپ نے کی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی، اور اتنے لو بجٹ میں اور خود سے اپنے ہی اکوپمنٹ کے ساتھ آپ نے اتنی اچھی اچھی پروڈکشنز کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہوئی بھی ہیں. اور جیسے یہ اور ابھی اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ہابیسٹ ہیں نہ پروفیشنلز نہیں ہیں، ہاں پروفیشنل اور تو ہے نہیں ہماری فلم آبویسلی. میکنگ ہم نے پڑھی بھی نہیں ہے، یہ صرف خود سے یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے سیکھ کے ہم نے ایڈیٹنگ سکلز بھی لیں، اور لائٹنگ بھی تھوڑی بہت جو کی، کلر گریڈنگ بھی کی خود ہی، سب کچھ پوسٹ پروڈکشن اور پری پروڈکشن سارا سیکھا. چاہے فلم میں کہتا ہوں چاہے 2 منٹ کی بھی ہو، لیکن آپ کی محنت اتنی ہی ہوتی ہے. مطلب اب آپ یس آبویس. ہاں کمرشل موویز میں بھی دیکھیں تو کنٹینیوٹی جمپس کافی فلم میں بھی ہو جاتے ہیں، کمرشل فلم میں جدھر کروڑوں اربوں کا بجٹ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو جس طرح فراموش ایک بہت کمپلیکس سٹوری تھی، اور اب فراموش سے پہلے جو ہماری شارٹ فلم تھی کہیں ان کہیں، اب تیسرا میں انشاءاللہ کہانی لے کے آ رہا ہوں جو فراموش اور کہیں ان کہیں کو لنک اپ کرے گی، تو وہ بھی بہت زبردست اسٹرانگ سٹوری ہے. تو اس میں ہم نئے کریکٹرز انٹروڈیوس کرائیں گے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے، کیونکہ وہ پھر ابھی میں بریک نہیں کر سکتا کہ وہ سٹوری کیا ہوگی، لیکن میں نے مائنڈ میں سوچ لی ہوئی ہے کہ وہ سٹوری کس طرح چلیں گی. صحیح تو ہے. دونوں فلموں کو دوبارہ ہم لائیو کریں گے، اس کا ایک اور جو ہے نا سیکول بنا کے. تو بہرحال اس طرح یہ ہے کہ ہم ایز اے ہابیسٹ کوئی نہ کوئی اپنا کریٹیو کام کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو بھی تھوڑا برداشت کرنا چاہیے، یا لائٹنگ غلط ہے، کہیں ڈائلاگ ڈلیوری صحیح نہیں ہے، کچھ آڈیو سنک نہیں ہے، یا آڈیو میں جمپس ہیں یا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کنٹینٹ کے اوپر آپ دیکھیں ہمارے جو ڈرامے نیشنل لیول پہ چل رہے ہیں، وہ ٹرائنگل، محبت کے ٹرائنگل سے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا کون سا کیا جو ہے ایک الگ سے ہٹ کے ٹاپک کس نے دیے؟ کسی نے بھی نہیں دیا. اسی طرح آپ کیا مطلب سوسائٹی میں لو ٹرائنگل کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ بس وہ ہمارے اصل میں ایک وہ جو ٹرینڈ چل جاتا ہے نا، ہم پھر اس کے پیچھے ہی وہ لکیر کے فقیر والی بات ہو جاتی ہے. ایک ٹرینڈ چل جائے کہ جی کس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں. وہ میرے خیال میں ایک ہم سفر چلا تھا ایک ڈرامہ، شاید اس کے ہی کاپی کر کر کے سب نے وہ ایک ہی بالکل ٹاپک کو پکڑ لیا کہ بالکل لو ٹرائنگل، لو ٹرائنگل اینڈ آل دیٹ. بالکل. تو میرے خیال میں اس سے واقعی ہٹ کے ٹاپکس، اور خاص طور پہ جو 2 4 آپ
خاص طور پہ آپ کا جو کنٹینٹ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی شارٹ فلم کا کنٹینٹ جی کافی مزیدار اور اسٹرانگ اس لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے ہے کہ جہاں پہ آپ کو جو میٹا فزکس کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں بالکل ایسے ہی ہے، بات کو. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، تو میٹا فزکس کے بارے میں میرے خیال میں ہر ایک نہیں سوچتا اور نہ ہی اس کو پروڈیوس کرنے کے اتنا جسے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ لیتے ہیں یہ لوگ. بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسی آڈینس آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کو پروڈکشن کرنی پڑ جاتی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آڈینس جو ہے وہ صرف اور صرف عشق معاشقے اور اس لو ٹرائنگل کی طرف ہی بیٹھی رہے کیونکہ چلتا وہ زیادہ ہے کمرشل میں، اس لیے پروڈکشن لوگ اس کی زیادہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں اصل میں وہی والی بات ہے کہ بھیڑ چال اور لکیر کے فقیر والی بات ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اسی طرح ہے کہ وہ بس بھیڑ چال والی بات ہے. تو اس میں میرا خیال ہے ہم ایک پانی کا قطرہ ہی ہیں، ایک ریپل افیکٹ ہے جو ریپل کریٹ کرتے ہیں اور ایک نیا کنٹینٹ لے کے آتے ہیں جو یہ کنٹینٹ آپ کو کسی اور چینل پہ نہیں ملے گا. اس لحاظ سے ہماری ویورشپ نہیں ہے، لیکن جو ہمیں جانتے ہیں وہ ضرور ہماری فلم دیکھتے ہیں. تو وہ کنٹینٹ جو ہے نہیں اور واقعی. اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کی جتنے بھی شارٹ فلم ہیں اس کے میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو جتنے جو ویورز ہیں ان لوگوں نے میرے خیال میں کسی نے بھی کبھی وہ ایسی چیز کو وہ نہیں کیا کہ جس چیز سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا ہو. ہاں مطلب ویورز نے خاص طور پہ. کنٹینٹ کے اوپر کسی کا پوائنٹ نہیں آیا کہ جی آپ نے کنٹینٹ کیا چنا ہے. ہاں آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ پروڈکشن ویلیو اچھی نہیں ہے، کیمرہ اینگلس کے اندر غلطیاں ہیں، اور خیر ہم نے ٹیکنیکل 180 ڈگری یا ٹیکنیکل کیمرے کے لینگویج میں ہم نے کوئی چیز بریک نہیں کی. ہاں ایکٹنگ کیونکہ ہم بچوں سے کرواتے ہیں، نووسز ہوتے ہیں سارے، کوئی پروفیشنل منجے ہوئے کردار نہیں ہوتے، اور اسکرپٹ بھی مزے کی بات ہے خود ہی لکھتے ہیں جن کو ٹریننگ بھی نہیں ہے اسکرپٹ لکھنے کی. تو اسکرپٹ لکھنے کی بھی تو ٹریننگ چاہیے. ہم کون سے کوئی پروفیشنل اسکرپٹ رائٹر سے اسکرپٹ لکھواتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ اسکریچ سے خود کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. اور مجھے یاد ہے کہ فراموش کا اسکرپٹ جو ردا بطول کو بھی ویسے اس نے بھی بڑی اچھی ایکٹ کی. خیر وہ تو جوگا تھیٹر میں کام بھی کرتی رہی ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے. تو اس نے جب اسکرپٹ پڑھا تو اسکرپٹ پڑھ کے ہی اس نے رول سلیکٹ کیا تھا کہ جی ہاں میں کروں گی. ادروائز تو اس نے ریجیکٹ کر دینا تھا کہ نہیں جی اسکرپٹ قابل نہیں ہے. تو میرے خیال ہے یہ ظاہر سی بات ہے. وہ جب میں نے بھی جب خاص طور پہ اپنا آپ نے جب یاد ہے مجھے اسکرپٹ بھیجا تھا اور خیر آپ نے تو مجھے ڈائریکٹ بات کی تھی کہ سر میں نے آپ کے لیے ایک بڑا زبردست کیریکٹر ڈھونڈا ہے اور یو ہیو ٹو ڈو اٹ. صحیح بات ہے. وہ زبردست، وہ آپ کے کریکٹر سے بالکل جو ہے نا سیریسنیس اور وہ بڑا بالکل. زبردست. تو اور میں نے جب وہ اسکرپٹ پڑھ کے میں نے اپنے گھر والوں کو سنایا تو آلسو انجوائڈ اٹ، اور وہ کہتے کہ نہیں یار واقعی کرنا چاہیے آپ کو. اور اٹس اے ونڈرفل، جسے کہتے ہیں کہ اسکرپٹ بھی اچھا تھا اور جسے کہتے ہیں جو اس کیریکٹر میں جو اصل میں اس اسٹوری میں جان ڈالنی تھی انہیں دو کیریکٹر سے ڈالنی تھی، دلبر اور جانی نے. صحیح بات ہے، صحیح ٹھیک ہے نا. بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور ایسا کوشش بھی ہم نے کی ہے. اب لوگوں کا ظاہر سی بات ہے رسپانس بھی دیکھ کے تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں کہ جی واقعی لوگ اس چیز کو پسند بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا میرے خیال میں تھوڑا سا ہم نے اس کے ساتھ جسٹس کر دیا ہے ہاں اور کیریکٹرز کے ساتھ. کامیڈی ویسی لکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے، مطلب کامیڈی بہت مشکل کام ہے سب اور سے پھر مشکل کرنا ہے. اس سے زیادہ مشکل ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب جو دلبر کا کریکٹر ہی وہ اوور ٹائپ تھا، جس طرح کا کریکٹر لکھا گیا تھا اسی طرح اوبیسلی ایکٹ کیا کچھ جگہ پہ. کرنا پڑتا. ہاں نہیں وہ اس کا کریکٹر ہی ایسا تھا اور اٹ سوٹیڈ یو. اس کی ہاں وجہ یہ ہے کہ جیسے میں تو تمہیں خیر کافی عرصے سے جانتا ہوں، عرصہ 35 سال سے جانتا ہوں. صحیح صحیح. تو تمہارا تو یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں سوٹ صحیح کرتا تھا وہ کریکٹر کی. یار یہ واقعی یہ کریکٹر شاید لکھا اسی کے لیے گیا ہے. اور اور جس نے لکھا تھا وہ بھی تو جانتا ہے، تو اس نے بھی اس لیے لکھا تھا کہ یہ یس مطلب میری یس پرسنالٹی کو صحیح بات سامنے ہے. رکھ کے ہی اس نے لکھا تھا بادل. تو چلے، نہیں ایسے ہی لیکن ہے، یہ ہے کہ بڑا واقعی بات. مزیدار ایکسپیرینس رہا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ چاہے فلم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، محنت اس کے پیچھے بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں تو نہیں یہ غلطیاں ظاہر سی بات ہے غلطیاں محنت تو نکالنا. آپ سب کی ہاں خاص طور پہ. وہ
کہتے ہیں نا غلطیاں نکالنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب خود سے کرنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بڑا پریزنٹ مشکل کرنا. لگتا ہے. اور باقی اور دیکھیں ہمیں، اور میرے خیال میں کرٹکس سے جو ہے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. صحیح کہہ رہے ہاں ہیں. ہاں کرٹکس جو ہے وہ نیگیٹو بھی آتے ہیں، پازیٹیو بھی آتے ہیں، لیکن پازیٹیو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی انکریجمنٹ ملتی ہے. نیگیٹو کرٹکس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں پھر اپنی ویکنیس بہت زیادہ بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمیں بہرحال لیکن یہ ہے کہ لیکن کرٹکس کو ہمیشہ ویسے پازیٹیو لینا چاہیے. لیکن بہرحال ہماری جس طرح دیکھیں میں خل پروگریسو لی ہم اوپر ہی جا رہے ہیں اس میں، مطلب جس طرح پہلی فلم دیکھیں اور ابھی یہ والی فلم دیکھیں تو آپ کو اس میں پروگریشن نظر آئے گا، پازیٹیو پروگریشن. جو پچھلی غلطیاں ہیں وہ ہم دہراتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ جو اگلا پروجیکٹ آئے وہی گا وہ چیز اس ہے سے کہ اس سے بھی ابھی جیسے بہتر ہوگا. ابھی جیسے آپ نے جو ینگ لڑکا ہی تھا جس کو خیال میں کیمرہ تھوڑا سا پکڑایا تھا ہاں تھوڑی دیر رضی کے لیے، رضی اور رضی بالکل. رضی وغیرہ تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اٹ مسٹ ہیو بین اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار ہم ایز ویل، کہ اتنی اس نے محنت، اس لڑکے نے بھی بہت محنت کی جی آپ کے بالکل. ڈائریکشن میں، اور ہاں سارا اس نے کوشش کیا کہ اسی طرح سے وہ شارٹس لے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو، بیچ میں دو چار بس بیچارے ڈانٹ بھی ڈائی. اوپننگ بس میری مرضی کی نہیں ہو سکی وہ اس میں، کیونکہ وارم اپ ہوتے ہوئے ریہرسل نہیں تھا. اوپننگ جس طرح ہم چاہتے تھے وہ تھوڑا سا نہیں مزیدار ہوئی. اس کو اوپننگ کو چھوڑ کے پھر جب وہ درمیان سے فلم اٹھنا شروع ہوتی ہے اور پھر اینڈ تک پھر وہ مزہ دیتی ہے. یہ مطلب تھا تو شروع اوپننگ. میں میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں ایک جگہ پہ ہم تھوڑا سا لیگ کر رہے تھے، ہاں جو شاید لوگوں نے بھی آبزرو کیا، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ مجھے ٹویٹ کر کے یا ایون میسیجنگ کر کے مجھے بتایا ہے کہ جو ہم نے انٹرو کے لیے جس وائس کا انتخاب کیا تھا میرے خیال میں وہ اتنی کوئی امپریسو نہیں تھی. بالکل بالکل اور بالکل. یہ اس کا جو انداز بیاں تھا وہ کوئی اتنا امپریسو نہیں تھا، تھوڑا سا بس مزید جاندار ہونا چاہیے وہ تھا. ہم نے کہا کہ چلیں یار اس کو کلوز کریں، اور پہلے ہی سال کافی عرصہ ہو گیا تھا ایڈیٹنگ سے نکال کے کرنا، تو وہ کمپرومائز نہیں، کر لیا لیکن اس یہ پہ. کہ اوور آل آبویسلی پھر بعد میں بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ تھوڑا سا جب وہ آہستہ آہستہ فلم نے ہائپ پکڑی یا ریس پکڑا ہے تو آگے آگے چلتی گئی ہے، تو اٹ ہیز کلائمیکس زبردست تھا بہرحال. proved a better one. Yes, بالکل ہاں it has proved a وہ better کہتے one. ہیں نا جسے اور ساتھ صحیح ساتھ وہ پراپر وہ پراپر کلائمیکس جو ہے نا وہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اینڈ ہی ہے. تو وہ اینڈ ہی ہے. ہاں تو وہ کلائمیکس اچھا ہو گیا تھا اٹ بہرحال. واز ونڈرفل. اچھا تھا، اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. اور میرے خیال میں بلکہ جیسے آپ کو میں نے ایک میسج بھی کیا تھا کہ یار وی شوڈ پروسیڈ آن ود دیٹ، ہاں اور کچھ مزید آگے بھی سوچنا چاہیے میرے خیال میں اس کو، اگر ہم اس کا سیکول بھی لے کے چلیں آگے، اور کوشش کرتے ہیں اس کو تو کہ چلے. چلیں ٹھیک ہے سر. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروجیکٹ کے اوپر سوچتے ہیں، پھر وقت ملتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگلا ایپیسوڈ کیا لکھا جا سکتا ہے، اور اس پہ کوئی اچھی اس سے زیادہ مزاح کا پہلو لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو میں خیال اجازت بالکل لیتے ہیں ویور سے سر. آپ بھی ریسٹ کریں. چلیں. اٹ واز ونڈرفل. اور میرے خیال میں نیکسٹ جو پبلک کو انشاءاللہ کوئی جلد از جلد نیا پروجیکٹ انشاءاللہ کر کے ہم دیتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سر جی. تھینک یو. اسٹے بلیسڈ. اوکے لوکنگ جی. فارورڈ. اوکے تھینک جی یو. ناظرین و حضرات، بڑا شکریہ. اسٹے ٹیونڈ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو وقت پہ نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. میری اور سر سجاد کی طرف سے بہت بہت سلام، اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس لٹل مطلب پوسٹ نہیں آفٹر کیا کہیں گے فلم کے بعد کے جو پوسٹ پروڈکشن ناٹ پوسٹ پروڈکشن پروڈکشن نہیں. ٹاک. تو چلیں تھینک یو ویری مچ جی. اوکے السلام علیکم تھینک جی. یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.